روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر روزے فرض ہوئے، لیکن انداز مختلف تھا، مقصد ایک ہی تھا، تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ دیکھیے تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے، چونکہ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کو حلال چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، اس سے مشق پیدا ہوتی ہے۔ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، زوجہ سے تعلق رکھنا حلال تھا، لیکن وہ روزہ دار وہ 11 ماہ حلال کھاتا رہا، حلال پیتا رہا، لیکن 1 ماہ وہ اپنے رب کے کہنے پر حلال کے قریب نہیں جا رہا اور حلال کو چھوڑ رہا ہے۔ دیکھیے وہ اعلان کر رہا ہے، سامنے فریج کھلا ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، وہ چاہے تو جا کے پی بھی سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، اس کے شہر میں کوئی قحط نہیں پڑ گیا، ایوری ریسورس از اویلیبل، کیا وہ پی لے گا؟ نہیں، وہ اعلان کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑا، اب جب اللہ فرمائے گا میں تبھی کھانا پینا شروع کروں گا۔ تو یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ دیکھیے جب تک روزہ دار منہ سے نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ روزے سے ہے، سو اٹس اے سیکرٹ۔ اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا خاص کرم ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو عصر کے وقت اس کا کیسا موڈ بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اسے کھانے کا انتظار ہے، کھانے کا نہیں، اسے اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور جب پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بیسک فزیولوجیکل نیڈ نہیں ہے، تو انسان کو پھر گناہ کی سوچیں بھی نہیں آتی۔ آپ غور کریں، عبادت کو دل چاہ رہا ہوتا ہے اور عبادت پہ کیسا انسان کھپ جاتا ہے، سارا دن اس روزہ دار کی توجہ اسی بات پر رہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے حکم پر کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور جب افطار میں وہ 1 گلاس پانی پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، کیسے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سارا سال ایسا شکر نہیں آتا زبان پر جیسا افطار کے وقت 1 گلاس پانی پینے سے آتا ہے۔ تو یہ حق اور سچ ہے کہ رمضان از دا کی ٹو سکسیس۔ بہرحال رمضان از ناٹ دا لائسنس کہ آپ جو چاہیں کھائیں، جب چاہیں کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے تو روزہ وہ فرض ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، لیکن اس میں بہت سی صحت کی باتیں۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں میٹابولک سوئچنگ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا ہے، تو اس کے جسم کو تو انرجی چاہیے۔ اب آخری کھانا کون سا کھایا؟ سحری کا، جسم سحری کے کھانے سے انرجی حاصل کرے گا اور پھر وہ کھانا ختم ہو جائے گا، اس کی انرجی ختم ہو جائے گی۔ اب جسم جو ہے وہ جو چکنائی، گندی فیٹس اور چربی ہے اس کو گھلائے گا، تو روزے سے پیٹ جو ہے کم ہوتا ہے اور اوبیسٹی، موٹاپا کم ہوتا ہے اگر پراپرلی اس کو مینیج کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو اسٹیگرنگ یور ہائیڈریشن، آپ نے پانی کس طرح پینا ہے۔ دیکھیے انسان ہے، اونٹ نہیں ہے، افطار پہ ڈھیر پانی نہیں پینا، بلکہ 2 گلاس پانی پی کے پھر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پیے۔ اور سحری میں آپ چکی والی روٹی کھائیں، دلیا کھائیں، کھجور کھائیں، کیونکہ ان چیزوں سے آہستہ آہستہ انرجی نکلتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کاغذ کو آگ لگائیں گے بھگ کر کے اٹھ جائے گا، لیکن لکڑی کو آگ، کوئلے کو آگ لگائیں گے وہ سلگتا رہے گا۔ تو ایسا کھانا کھائیں جو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتا ہے۔ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا، چکی کے آٹے کی روٹی بہترین ہے، زیادہ گھی والی اشیاء بالکل نہ کھائیں، دہی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ افطار میں پھلوں کی چاٹ، بڑا زبردست پھل آ جاتے ہیں، دہی بلے بھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دہی بھی ہوتی ہے اور دالیں بھی ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جو کانڈیمنٹ یوز کیا جاتا ہے وہ کیچپ ہے، لیکن اس میں چینی، نمک اور کیمیکلز بہت ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں بنا لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ رہے گا۔ یاد رکھیے 3 چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر اور نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ تو یہاں پر آپ روزہ افطار کروائیں، سخاوت، اور روزے میں جو ہے وہ اسے وسعت رزق کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ جن کے گھر بہت سی چیزیں نہیں آتی تھی، رمضان میں ان کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جس سے جبریل مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ رمضان میں دعا مانگنے کی روٹین بھی ضرور جاری رکھیے گا، کیونکہ ہر عبادت جو ہے یہ بہترین انداز سے کرنی ہے ہمیں رمضان میں۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ کی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت،
اور مظلوم کی، اللہ ان کی دعا کو آسمانوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے۔ تو جب بھی افطار کریں سب سے پہلے آپ کھانے کی دعا پڑھ لیں، کھجور کھائیں، افطاری کریں، پھر افطاری کی مسنون دعا پڑھیں، اپنے والدین کو، بڑوں کو، پیر و مرشد کو، خاتمہ بالایمان کی دعا کو ضرور مد نظر رکھیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دعا کی توفیق ملنا بھی تو بڑی بات ہے۔ تو روزہ طبیعت میں برداشت پیدا کر رہا ہے۔ روزے کے دوران فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، افطار دسترخوان سجتے ہیں، اور روزے میں ٹریڈ اور اکنامکس کو کتنا بوم ملتا ہے۔ دیکھیے کھجور، پھل اور دودھ کی تو تجارت بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر عید آتی ہے، عید پہ کپڑے، جوتے، عیدی، کافی جو تجارت کا حجم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھیے آ رہا ہے وہ رمضان جو ہے رحمتوں کی کان، ہمارا پیارا رمضان، سحری، افطار، اعتکاف، لیلۃ القدر، کتنی چیزیں یہ لے کر آ رہا ہے۔ تو آپ نے یہ رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لینی ہیں، ڈیجیٹائز کر لیں نیت کو، ڈیجٹ دیں، قرآن مجید ختم کر، کتنی بار قرآن مجید پڑھیں گے؟ اور میں تو کہتا ہوں قرآن مجید آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس رمضان اردو میں ترجمہ بھی اس کا پڑھیں، یا جو آپ کی مادری زبان ہے، تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ قرآن مجید ہمیں کس طرح ایڈریس کر رہا ہے۔ اس کے لیے اینڈرائڈ اپلیکیشن صراط الجنان iOS پر بھی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور پڑھیے، بڑا زبردست اس کے اندر جو تفسیر بیان کی گئی ہے۔